بدر کا میدان ہے تو صحابہ شہداء ہیں، احد کا میدان ہے تو صحابہ شہداء ہیں، دیگر معرکے ہیں تو صحابہ شہداء ہیں۔ اگر آپ علماء دیوبند کی تاریخ پر نظر دوڑائیں گے تو ان کا بھی ہر میدان، اگر ان کے میدان میں آپ چلنا شروع کریں گے تو یہ بھی اسی طریقے سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر شاملی کا میدان ہے تو شہداء دیوبند ہیں، اگر تحریک آزادی ہند ہے تو شہادت کا جام پینے والے علماء دیوبند ہیں، اگر تحفظ شریعت کا مسئلہ ہے تو شہداء دیوبند ہیں، اگر تحریک ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو شہداء دیوبند ہیں، اگر آپ جیل کی سلاخوں کو دیکھیں گے تو شہداء دیوبند ہیں، اگر جیل کی سلاخیں ہیں، اگر مالٹا کا جیل ہے تو شہید سید احمد شہید ہیں، شہید شاہ اسماعیل شہید ہیں۔ اسی طریقے سے علماء دیوبند کا قافلہ تو صحابہ کرام کی جماعت سے بچا ہوا قافلہ ہے، جسے پروردگار عالم نے امت کی رہبری کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا، تاکہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کے صحابہ کی زندگی کا، ان کے کردار کو دیکھ کے صحابہ کے کردار کا، ان کی للہیت کو دیکھ کے صحابہ کی للہیت کا، ان کے اخلاص کو دیکھ کے صحابہ کے اخلاص کا، ان کے اخلاق کو دیکھ کے صحابہ کے اخلاق کا، ان کی قربانی کو دیکھ کے صحابہ کی قربانی کا، ان کے علم کو دیکھ کے صحابہ کے علم کا، ان کے عمل کو دیکھ کے صحابہ کے عمل کا، ان کی للہیت کو دیکھ کے صحابہ کی للہیت کا، ان کی فقاہت کو دیکھ کے صحابہ کی فقاہت کا، ان کی صداقت کو دیکھ کے صحابہ کی صداقت کا، ان کی عدالت کو دیکھ کے صحابہ کی عدالت کا، ان کی شجاعت کو دیکھ کے صحابہ کی شجاعت کا، ان کی عفت تقدس پاک دامنی کو دیکھ کے صحابہ کی عفت تقدس پاک دامنی کا، ان کی فراست کو دیکھ کے صحابہ کی فراست کا یقین کر لے، اور ان کی تاریخ سے ان کی ساری چیزوں کو دیکھ کے محمد کے صحابہ کو محمد سے وفاداری کا یقین کر لے۔ قافلہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، دے رہے ہیں آج جو تمہیں رفاقتوں کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، خواب گاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو، دھوپ اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ حضرات سامعین، معزز مکرم محترم معززین علاقہ، قائدین شہر، سرفروش غیرت مند باوفا بہادر، نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آپ نے تقریر تو بہت سنی ہوگی، آپ پروگرام میں جلسوں میں بھی خوب گئے ہوں گے، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شاعر سیف نے کبھی کہا تھا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے، باتیں ساری پرانی ہے، مگر انداز ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوا کرتا ہے۔ تو میں اپنے انداز میں اپنی بات کو آپ کے سامنے یوں رکھنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزتی و ذوالجلال نے پیارے آقا کے ذریعے صحابہ کرام کو جو پیغام دیا، پھر صحابہ کرام سے وہ پیغام چلتا چلتا تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، علماء کرام تک پہنچا،
اور پھر یہی قافلہ آتے آتے علماء دیوبند قافلہ دیوبندیت تک پہنچا۔ اور میں آپ کو یہ بات اس طرح بتاؤں، اور سب سے پہلے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ قافلہ دیوبندیت تو وہ قافلہ ہے کہ جس کے بارے میں بر صغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے اس قافلے کے سالار اور اتنے بڑے خطیب کے خطابت جس کے در کی لونڈی سمجھی جاتی تھی، آج دنیا جن خطیبوں کی خطابت پر ناز کرتی ہے، لیکن اس خطیب پر خود فن خطابت ناز کیا کرتا تھا، جن کی خطابت نے سمندروں کا تلاطم توڑا، جن کی خطابت نے دریاؤں کے رخ کو موڑا، جن کے بارے میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ تیرے بیاں پہ خطابت کو ناز تھا، دل و دماغ تھے تیرے قدرت کا معجزہ، اور سینہ تیرا مدینہ سوز و گداز تھا، کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ حضرات سامعین، قافلہ دیوبندیت تو وہ قافلہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت کا قافلہ چلا جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس قافلے میں سے کچھ افراد کو روک لیا تاکہ امت ان کی زندگیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی زندگیوں کا سفر کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ ان کی زندگی مطابقت کھاتی ہے، صحابہ کرام کے کردار کے ساتھ ان کا کردار میل کھاتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کی سیرت اور حیات طیبہ پر جس وقت روشنی ڈالی جاتی ہے، جس وقت صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی تاریخ کو، ان کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، تو صحابہ کرام نبوت کے جانثار، نبوت کے اطاعت شعار اور نبوت کے فرما بردار نظر آتے ہیں۔ اگر علماء دیوبند کی تاریخ پر بھی نظر دوڑائی جاتی ہے تو ان کا بھی ہر لمحہ اور گھڑی اور سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت و فرما برداری میں گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام بھی نبوت کے فرما بردار ہیں، علماء دیوبند بھی نبوت کے فرما بردار ہیں، صحابہ کرام بھی بہادر ہیں، علماء دیوبند بھی بہادر ہیں۔ صحابہ کرام کو جنگل کے شیروں نے راستے بتائے ہیں، حضرت سفینہ صحابہ کرام کے قافلے کے ساتھ ہیں، چلتے چلتے راستے میں اچانک موسم بدل جاتا ہے، فضائے آسمانی کو کالی گھٹائیں گھیر لیتی ہے، بادل گرج رہا ہے، بجلیاں کڑک رہی ہے، شیر اور درندہ دہاڑ رہا ہے، یہ راستہ صحابہ کے قافلے سے ٹکرا جاتا ہے۔ حضرت سفینہ چلتے چلتے غار کے پاس رک جاتے ہیں، اندر سے ایک شیر نکلتا ہے، وہ صحابی رسول کو دہاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جس وقت شیر نے دہاڑا ہے، صحابی رسول کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکل پڑتا ہے، او جنگل کے شیروں، آج تجھے پتا ہونا چاہیے، آج تیرے سامنے کوئی معمولی انسان نہیں کھڑا ہے بلکہ محمد کا غلام ہے، میں راستہ بھٹک چکا ہوں۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ شیر صحابی رسول کی جانگ سے چپٹ جاتا ہے، پھر شیر صحابہ کو اپنے ساتھ لے کے جنگل کی جانب، ان کو چوراہے کی جانب لے جانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت سفینہ کا بیان ہے، جس وقت میں صحرا پہ چلا جاتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شیر نے دہاڑا ہے، ان کی آنکھوں سے اس طرح آنسو چھلک پڑتے ہیں
जिस तरीके से मोती झड़ा करते हैं, जिस तरीके से सावन के महीने में आसमान छलक पड़ता है, सहाबी रसूल कहते हैं जिस वक्त जंगल के शेरों ने अपनी आंखों में आंसू की लड़ी पिरोया, मैं समझ गया सहाबी रसूल को जंगल के शेरों ने आखिरी सलाम किया है। उलमा देवबंद का काफिला सहाबा किराम की जमात से बचा हुआ काफिला है, ताकि उम्मत इनकी जिंदगियों को देखकर सहाबा किराम की जिंदगी का सफर कर सके। उलमा देवबंद का चश्मो चिराग हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह तहरीक रेशमी रुमाल में जब अफगानिस्तान की सरजमीन पर चलते जा रहे हैं तो रास्ते में 3 शेर टकरा जाता है, और जिस वक्त हजरत सिंधी को वो 3 शेरों ने दहाड़ना शुरू किया तो हजरत की जुबान से यकलख्त ये जुमला तारी हो गया कि वो जंगल के शेरों, तू भी उसी की नस्ल से है जिसने हजरत सफीना को रास्ता बताया, और मैं भी उसी की नस्ल से हूँ जिसने शेर से रास्ता पाया। बस फर्क इतना है, वो मोहम्मद का गुलाम था, मैं मोहम्मद के गुलामों का गुलाम हूँ। जिस तरह शेर ने सहाबी रसूल को हजरत सफीना को रास्ता बताया, इसी तरह शेर की नस्ल से जिंदगी पाने वाले 3 शेरों ने हजरत उबैदुल्लाह सिंधी को देवबंद के फर्जंद अर्जुमंद को रास्ता बताया है। और मैं तो जिस वक्त सहाबा किराम की तारीख को देखता हूँ तो सहाबा मुजाहिद नजर आते हैं, उलमा देवबंद भी मुजाहिद नजर आते हैं। सहाबा किराम में भी फुकाहा हैं, देवबंद में भी फुकाहा हैं, सहाबा में भी मुहद्दिसीन हैं, देवबंद में भी मुहद्दिसीन हैं, सहाबा में भी मुफस्सिरीन हैं, देवबंद में भी मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, सहाबा में भी साहब इस्तिखराज इस्तिंबात व साहब इस्तिहाद लोग हैं, उलमा देवबंद में भी साहब इस्तिखराज इस्तिंबात व साहब इस्तिहाद लोग हैं। सहाबा किराम में कैदी हैं, देवबंद में भी कैदी हैं, सहाबा किराम में भी जाहिद हैं, देवबंद में भी जाहिद हैं। और इससे आगे बढ़कर मैं ये कहना चाहूंगा, सहाबा किराम में शुहदा हैं, उलमा देवबंद में भी शुहदा हैं। आप नबी करीम के दौर में पेश आने वाले गज़वात का मुताला कीजिए, हर एक में नबी के सहाबा जामे शहादत नोश करते नजर आते हैं। बदर का मैदान है तो सहाबा शुहदा हैं, उहद का मैदान है तो सहाबा शुहदा हैं, दिगर मारके हैं तो सहाबा शुहदा हैं। अगर आप उलमा देवबंद की तारीख पर नजर दौड़ाएंगे तो इनका भी हर मैदान, अगर इनके मैदान में आप चलना शुरू करेंगे तो ये भी इसी तरीके से अपनी जान का नजराना पेश करते नजर आते हैं। अगर शामली का मैदान है तो शुहदा देवबंद है, अगर तहरीक आजादी हिंद है तो शहादत का जाम पीने वाले उलमा देवबंद हैं। अगर तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का मसला है तो शुहदा देवबंद हैं, अगर तहरीक खत्म नबूवत का मसला है तो शुहदा देवबंद हैं। अगर आप जेल की सलाखों को देखेंगे तो शुहदा देवबंद हैं, अगर जेल की सलाखें हैं, अगर माल्टा का जेल है तो शहीद सैयद अहमद शहीद हैं, शहीद शाह इस्माइल शहीद हैं। इसी तरीके से उलमा देवबंद का काफिला तो सहाबा किराम की जमात से बचा हुआ काफिला है, जिसे परवरदिगार आलम ने उम्मत की रहबरी के लिए, उम्मत की रहनुमाई के लिए बचा के रखा हुआ था, ताकि इनकी जिंदगियों को देख के सहाबा की जिंदगी का, इनके किरदार को देख के सहाबा के किरदार का, इनकी लिल्लाहियत को देख के सहाबा की लिल्लाहियत का, इनके अखलास को देख के सहाबा के अखलास का, इनके अखलाक को देख के सहाबा के अखलाक का, इनके कुर्बानी को देख के सहाबा की कुर्बानी का, इनके इल्म को देख के सहाबा
صحابہ کے علم کا، ان کے عمل کو دیکھ کے، صحابہ کے عمل کا، ان کی للہیت کو دیکھ کے، صحابہ کی للہیت کا، ان کی فقاہت کو دیکھ کے، صحابہ کی فقاہت کا، ان کی صداقت کو دیکھ کے، صحابہ کی صداقت کا، ان کی عدالت کو دیکھ کے، صحابہ کی عدالت کا، ان کی شجاعت کو دیکھ کے، صحابہ کی شجاعت کا، ان کی عفت تقدس پاک دامنی کو دیکھ کے، صحابہ کی عفت تقدس پاک دامنی کا، ان کی فراست کو دیکھ کے صحابہ کی فراست کا یقین کر لے، اور ان کی تاریخ سے ان کی ساری چیزوں کو دیکھ کے محمد کے صحابہ کو محمد سے وفاداری کا یقین کر لے۔ قافلہ دیوبندیت تو وہ قافلہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی جماعت سے بچے ہوئے طبقے کا نام ہے، تاکہ امت ان کی زندگیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی زندگیوں کا سفر کر سکے، اور یہی وجہ ہے تاکہ ان کی قربانی کو دیکھ کر صحابہ کرام کی قربانی کو اپنا سکے، ان کی عدالت کو دیکھ کر صحابہ کی عدالت کو منوا سکے، ان کی صداقت کو دیکھ کے صحابہ کی صداقت کو منوا سکے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، صحابہ میں بھی شہداء ہیں، دیوبند میں بھی شہداء ہیں، صحابہ بھی موقف سے نہیں ہٹے، دیوبند میں بھی موقف سے نہیں ہٹے، صحابہ نے بھی سودے بازی نہیں کی، دیوبند نے بھی سودے بازی نہیں کی، صحابہ بھی میدان میں ڈٹے رہے۔ دیوبند کے فرزند ارجمند حضرت عبیداللہ سندھی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، شیر میسور سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان و دیگر قافلہ دیوبند بھی میدان میں ڈٹے رہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن صحابہ کی طرح ثابت قدمی کے جھنڈے گاڑ گئے۔ میں نے دیکھا ہے صحابہ کرام کی تاریخ کو، صحابہ میں عام لوگ بھی شہید ہیں، صحابہ میں یمامہ کے مقام پہ قرآن کے 750 قرہ شہید ہیں۔ میں نے پڑھا ہے دیوبند کو، دیوبند میں عام لوگ بھی شہید ہیں، دیوبند میں دودھ پیتا بچہ بھی شہید ہے، دیوبند بھی صحابہ کا عکس ہے، دیوبند بھی صحابہ کی جماعت سے بچے ہوئے افراد کا نام ہے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام میں یمامہ کے مقام پہ قرآن کے 750 حفاظ شہید ہوئے، دیوبند میں بھی حفاظ و حافظات لال مسجد کی سرزمین پہ جام شہادت نوش کر گئے۔ میں نے پڑھا ہے جناب عالی جس طریقے سے صحابہ کرام میں حضرت ام عمارہ کے گھر کے 4 افراد شہید ہیں، ام عمارہ کا باپ بھی شہید ہے، ان کا بیٹا بھی شہید ہے، ان کے بھائی بھی شہید ہیں، ان کے شوہر بھی شہید ہیں۔ اگر آپ علماء دیوبند پر نظر دوڑائیں گے تو حضرت مولانا عبدالعزیز کے گھر کے 4 افراد شہید ہیں، حضرت مولانا عبدالعزیز کے بھائی حضرت غازی عبدالرشید بھی شہید ہیں، ان کے بیٹے حضرت حسان عزیز بھی شہید ہیں، اور ان کے والد حضرت عبداللہ بھی شہید ہیں، اور ان کی 80 سال کی والدہ بھی جام شہادت نوش کر گئی، لیکن صحابہ کی طرح ثابت قدمی کے جھنڈے گاڑ گئی۔ علماء دیوبند صحابہ کرام کی جماعت سے بچے ہوئے افراد کا نام ہے، تاکہ امت ان کی زندگیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی زندگی کا سفر کر سکے، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی قربانی کا، عدالت کا، شجاعت کا، ان کی صداقت کا، عفت کا، تقدس کا، پاک دامنی کا یقین کر لے۔ جی ہاں جناب عالی، دیوبند نے صحابہ کے جو کردار کو پیش کیا ہے، میں نے دیکھا ہے یہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر کامل طریقے سے چلے ہیں۔
یہ علماء دیوبند آل رسول کے نقش قدم پہ کامل طریقے سے چلے ہیں. یہ علماء دیوبند خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ کامل طریقے سے چلے ہیں. دیوبند نے صحابہ کے جو کردار کو پیش کیا ہے اسے رہتی دنیا تک یاد کرے گی اور اس پر عمل کرتی رہے گی. میں کیوں یہ جملہ کہا کرتا ہوں؟ صحابہ کرام کو بھی جلایا گیا، علماء دیوبند کو بھی 1857 کی جنگ آزادی میں سور کی کھال میں بند کر کے جلا دیا گیا. صحابہ کرام کو بھی، انہیں بھی تختہ دار پر حضرت خبیب کو مکہ کی سرزمین پر لٹکا دیا گیا. علماء دیوبند کو بھی 1857 کی جنگ آزادی میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. صحابہ کرام میں حضرت حسین ابن علی جب میدان کربلا میں آئے تو وہ بھی ایک میدان تھا. علماء دیوبند میں بھی بہت سارے علماء، بالخصوص غازی عبد الرشید، حضرت مولانا عبد العزیز اور ان کے ماننے والے لوگ، یہ بھی حفاظت شریعت کے لیے میدان میں آئے. جب حضرت حسین ابن علی آئے تو وہاں بھی مہینہ جولائی کا، یہاں بھی مہینہ جولائی کا. ان کی قوم کو بھی 3 تاریخ کو گھیرے میں لے لیا گیا، ان کی قوم کو بھی 3 تاریخ کو گھیرے میں لے لیا گیا. ان کو بھی 10 کو شہید کیا گیا، ان کو بھی 10 کو شہید کیا گیا. انہیں بھی لوگوں نے باغی کہا، انہیں بھی لوگوں نے باغی کہا. ان پہ بھی اذیتیں آئی، ان پہ بھی اذیتیں آئی، ان پہ بھی اذیتیں آئی. انہیں بھی تکلیف برداشت کرنی پڑی، انہیں بھی تکلیف برداشت کرنی پڑی. انہیں بھی لوگوں نے پریشان کرنا چاہا، انہیں بھی لوگوں نے پریشان کرنا چاہا. لیکن یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو کہ صداقت کو لے کے اٹھے، عدالت کو لے کے اٹھے، امانت کو لے کر اٹھے. تو یہ تمام کے تمام صداقت کی طرح چلتے گئے، عدالت کی طرح چلتے چلے گئے، امانت کی طرح چلتے چلے گئے. یہ صحابہ کرام کی طرح، صحابہ کرام نے جس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے چلے گئے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی پیارے آقا کے نقش قدم پر چلتے، وہ بھی اللہ کے دربار میں جام شہادت نوش کر کے سرخ اللہ ہو گئے. یہ بھی اللہ کے دربار میں جام شہادت نوش کر کے سرخ اللہ ہو گئے. صحابہ کرام کو بھی دشمنوں نے متزلزل کرنا چاہا لیکن وہ متزلزل نہیں ہوئے. وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا کی عملی تفسیر بنے رہے. علماء دیوبند کے فرزند ارجمند کو بھی دشمنوں نے متزلزل کرنا چاہا لیکن وہ متزلزل نہیں ہوئے. وہ زبان حال سے یہ اعلان کرتے رہے، ظالموں، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا بھی سمندر میں، پر سمندر کبھی کسی دریا میں نہیں گرتا. صحابہ کرام کی جرموٹ میں حضور علیہ السلام بدر کے میدان کے قریب سے گزر رہے ہیں تو صحابہ کرام نبوت کے روک کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج مجھے اس میدان سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ میں نے آج تک کسی بیابان سے، کسی جگہ سے ایسی مہک کو نہیں سونگھی جیسی مہک مجھے آج اس میدان سے، بیابان سے آ رہی ہے، اس صحرا سے آ رہی ہے. تو حضور فرماتے ہیں، اور میرے صحابیوں، بدر کے اس میدان سے خوشبو کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ یہاں پر میرے صحابی حضرت عبید ابن حارث مدفون ہیں جو کہ شہید اسلام ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اگر کوئی صحابی شہید ہو تو ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے. اگر علماء دیوبند کی آن بان شان، یورپ و ایشیا کی پہچان شہید ہو تو ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے. ہم اہل دیوبند ہیں، چمکتے ہی رہیں گے، کفار کی آنکھوں میں کھٹکتے ہی رہیں گے. ہے اس قافلہ حق کے نانوت وسالار، ہے سینے میں قرآن تو ہاتھوں میں ہے تلوار. ہر فتنہ باطل پہ گرجتے ہی رہیں گے. ہم اہل دیوبند ہیں، چمکتے ہی رہیں گے. وما علینا